بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کر رہے ہیں 9ویں اور 10ویں جماعت کی اردو لازمی کا سبق نمبر 12 مشقی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کریں گے۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ طالب علموں کے کرنے کی وجوہات تحریر کیجیے۔ پہلے حوالہ سوال لکھیں گے۔ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب کے سبق سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ طالب علموں کی کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سارا سال کھیل کود میں گزارتے ہیں اور امتحان سر پر آتا ہے تو کر دیتے ہیں کہ کل سے پڑھیں گے، اور اگر امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو اس پر بھی کر دیتے ہیں کہ ابھی فکر کی ضرورت نہیں، کھلانے پلانے کو بھی باپ زندہ ہے، اور اگر وہ مر بھی گیا تو جائیداد موجود ہے، اور ساہوکار قرض دینے کو تیار ہیں، تو پڑھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔ پھر سوال ہے، اس سبق میں مصنف نے کہاں کہاں طنز اور کہاں کہاں مزاح سے کام لیا ہے؟ 3 مواقع تحریر کیجیے۔ تو یہ ہے طنز جو ہیں 3 جگہ یہ ہے، باپ زندہ ہیں، کھانے پینے اور اڑانے کو مفت ملتا ہے، اگر وہ بھی مر گئے تو جائیداد موجود ہے۔ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف 18 برس ہی کی تو ہے، اگر مڈل کے امتحان میں 2-4 دفعہ فیل ہو چکے ہیں تو کیا حرج ہے۔ اور نمبر 3 ہے، 30 سال کی عمر تک بھی انٹر پاس کر لیا تو سفارش کے بل پر کہیں نہ کہیں چپک ہی جائیں گے۔ پھر مزاح ہے، گھر والی کی سب سے خطرناک ہوتی ہے، اگر کے بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا اور بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ میاں بیوی کی بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاح کار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سوال ہے، اس سبق میں ابا اور اماں کی کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، اس سبق میں اماں ابا کی کا مطلب ہے بچے کی تعلیم کا خاتمہ، کیونکہ بچے کے فیل ہونے کے بعد جب ماں باپ کریں تو اس کا مطلب ہے بچے کے فیل ہونے پر اسے کچھ نہ کہا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رو رو کر ہلکان ہو جائے یا پھر خودکشی کر لے۔ اسی سوچ کی وجہ سے بچے کی تعلیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی کیسے فائدہ مند ہے؟ جواب ہے، میاں بیوی کی کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ کبھی بیوی کو غصہ آتا ہے تو میاں کر دیتا ہے، اور کبھی میاں کو غصہ آتا ہے تو بیوی کر دیتی ہے۔ اس طرح لڑائی جھگڑا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کے بجائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا پڑتا اور بیوی کو میکے جانا پڑتا۔ پھر سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ قرضہ دینے کو تیار ہیں، ساہوکار۔ الماری کے پیچھے سے ٹوٹا سامان نکلا، شیشے اور چینی کا۔ کر کے چپ ہونے سے نوکر ہو جاتے ہیں، شیر۔ بچوں نے دیواروں پر لکیریں کھینچی، کوئلے سے۔ پھر ہے، سبق میں موجود محاورہ تلاش کر کے ان کے معنی تحریر کرنے۔ تو پہلا ہے، درم برم ہونا، الٹ پلٹ ہونا، گڑبڑ ہونا، صفایا کرنا، کچھ نہ رہنے دینا، نیست و نابود ہونا۔ محاوروں کا لفظی مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جیسے صفایا کرنا تو اس کا مطلب کچھ نہ رہنے دینا، سب کچھ ختم کر دینا۔ پھر ہے، مفت ملنا، بغیر محنت مشقت کے ملنا۔ اڑانا، خرچ کر ڈالنا۔ اڑانا یعنی کوئی چیز اڑنا الگ چیز ہو جاتا ہے، لیکن اڑانا خرچ کر ڈالنا۔ پھر ہے، شیر ہونا، کسی کا کسی پر دلیر ہونا۔ جوتیاں کھانا، نقصان اٹھانا۔ دل ٹوٹ جانا، مایوس ہو جانا، مٹ جانا، تباہ و برباد ہو جانا۔ جان ہلکان کرنا، مصیبت جھیلنا۔ قدر کرنا، عزت کرنا، توقیر کرنا۔ ڈوبنا، رسوا ہونا یا ناکام ہونا۔ کام کر جانا، اثر دکھانا، کامیاب ہونا۔ اور ڈوب مرنا، شرمندہ ہونا۔ پھر ہے، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو پہلے سابقے ہیں، بد نصیب میں بد اور بدقسمت میں بد ہے سابقہ، لا علاج میں لا ہے۔ پھر لاحقے ہیں، داغدار میں دار، پائیدار میں دار اور شکر گزار میں گزار، یہ لاحقے تھے۔ پھر ہے، درج ذیل عبارت کا مفہوم مائے سیاق و سباق تحریر کیجیے۔ تو اقتباس ہے، ہر معاملے کی 2 ہی صورتیں ہیں، فتح یا شکست، اور دونوں صورتوں میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست پر جس نے کی اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا، جس نے فتح پر کی اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی، وہ آج نہیں ڈوبا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ اس کا پہلے سیاق و سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق میں ہم تھوڑا تشریح سے پہلے سبق میں موجود بتاتے ہیں باتیں، تاکہ تشریح پھر آسانی سے سمجھ آ سکے۔
سیاق و سباق ہے اس کا، زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں اون کہہ کے نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں۔ زیادہ تر طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو اون کہہ کر اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، تو ان کے والدین اون کہہ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، جس سے ان کی تعلیم بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مالکن ملازموں کی خامیاں نظر انداز کر کے اون کہہ دیتی ہے، جس سے ملازم شیر ہو جاتے ہیں اور گھر کا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ سب سے خطرناک اون بیوی کی اور سب سے تیز اون شوہر کی ہوتی ہے۔ اون کبھی کبھار بڑے جھگڑے سے ہی بچا لیتی ہے۔ فتح اور شکست دونوں میں اون نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب تشریح کریں گے اقتباس کی۔ سبق کے آخری حصے میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ ہر کام کا انجام دو صورتوں میں ہوتا ہے، فتح یا شکست۔ فتح اور شکست کو اہمیت نہ دینا اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر ان دونوں صورتوں میں اون کی جائے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص شکست کو شکست نہ سمجھے وہ کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتا، اور جو فتح پر اون کرے اور اپنی جیت کی قدر نہیں کرے وہ یقیناً دوبارہ کامیاب نہ ہوگا۔ مصنف کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف وہی لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں اور ان سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 12 اون کی ایکسرسائز۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ 9th میٹرک، فرسٹ ایئر اور انٹر کی اردو اور انگلش کی سولڈ ایکسرسائزز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔